أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت اور ایمان کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا پارہ نمبر 6 شروع کرنے والے ہیں، اور ہمارے دورہ قرآن کی تھیم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم اور زیادہ شکر گزار بنو تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو پیاری ساتھیو، شکر گزاری آ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری کتاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ الحمدللہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں مشغول ہو گئے، اپنے دلوں کی صفائی کر رہے ہیں، تقویٰ کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیا ہم خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ کہا کہ یہ اس چیز پہ خوشیاں مناؤ، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ تو الحمدللہ ہم نے آج تک اپنے 5 پارہ کو اپنے دلوں میں، اپنے امنوں میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا پیاری ساتھیو، مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ روز کے روز آپ کے ساتھ عملی نکات اور جائزہ کے فارم شیئر ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے دیکھ لیں کہ آپ نے کن کن چیزوں پہ عمل کرنے کے ارادے باندھے تھے جب آپ اس قرآن کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس چیز کا جائزہ لیں کہ کون کون سی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو الحمدللہ سے بہتر ہیں، ان کو مزید آگے بڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روز کے روز آپ کے ساتھ ایک کوئز شیئر کیا جاتا ہے، اور اس کوئز میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی آسان سے سوالات ہیں جو ہر پارے سے جمع کیے جاتے ہیں، اس کے ترجمے سے لیے جاتے ہیں، اور آپ لوگ اس کوئز کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتاب کو کتنا سمجھنا شروع ہوئے، ہم کتاب کو کتنا جاننا شروع ہوئے۔ تو ابھی تک ہم نے جو 5 پارہ کیے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کے کوئز ضرور کر لیجئے گا۔ دوسری چیز، میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کون سی جو ہے وہ آپ کو 1 منٹ کارڈ ہے جو آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے نیبرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو پیاری ساتھیوں، آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر ہو رہے ہیں کہ کوئز کس طرح سے آپ جا کے ہمارا لنک کلک کریں اور آپ کوئز کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 1 to 5 کوئز اوپن ہے، اور اب آپ نے آج پارہ نمبر 6 کا بھی اوپن ہو جائے گا، تو جا کے بہت ہی آسان سے کوئز کو ضرور اٹیمپٹ کریں، کیونکہ ہم قرآن کو پڑھنے اور اس کا حق ادا کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، چاہے کون ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے اجنبی ہو۔ تو یہ ہم اکنا سسٹرز نے ایک بہت ہی خوبصورت سا 1 منٹ کارڈ، جس کو ایک دفعہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آخر رمضان کیا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہم جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہم اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ آپ اس 1 منٹ کارڈ کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں اکنا سسٹرز جس شہر میں موجود ہیں آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ 1 منٹ کارڈ اویلیبل ہوں گے۔ آپ ضرور اپنے نیبرز کو کسی اچھے سے چھوٹے سے گفٹ کے ساتھ، چاہے وہ فروٹ کے ہوں، چاہے وہ ڈیٹس کا باکس ہو، کسی بھی طرح سے آپ یہ گفٹ ضرور پہنچائیں، اور ان تک اپنی بات کہ ہم رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہمارے رمضان میں کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری ویب سائٹ پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، آپ ضرور جائیں اور ان سے اپنے لیے اپنی زندگی میں قرآن پہ بھی عمل کریں اور لوگوں تک خیر کو پہنچائیں انشاءاللہ۔ چلیے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پارہ کی طرف۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیہ نمبر 148 سورۃ النساء۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے
اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں گرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پیارے ساتھیو، فٹافٹ پہلا پوائنٹ ہی عمل کا آ گیا۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو تقویٰ کی روش پہ لا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ ان تمام چیزوں سے آپ کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہی ہم کیوں نہ اس کتاب کے ان احکامات پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ چیزیں جسے اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے اجتناب کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے دعا کریں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ کام نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان چیز زبان کی اور 2 پیروں کے درمیان چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ انسان بدگوئی پر زبان کھولے، کوئی بھی بری بات کہنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق بہت زیادہ بلند ہوں۔ یہاں پہ تو معاملات منافق اور یہودی اور بت پرستوں کے ساتھ تھے، وہ مسلمانوں کو مشتعل کرتے تھے اور نفرت دلاتے تھے اور غصہ دلاتے تھے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے برائی پہ زبان نہیں کھولنی ہے، تم نے بھلائی کی طرف راغب رہنا ہے اور برائیوں کو درگزر کرتے جانا ہے، برائی سے درگزر کرو، معاف کرتے جاؤ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ ہمیں اچھی بات کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ابھی تک ہم دیکھیں، ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ پیاری ساتھیوں، بار بار کس بات کی اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دلاتے ہیں؟ کیا کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے؟ اچھی بات، بھلی بات کرنی ہے۔ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا، پہلے دن سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھلی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، نرم دلی کے ساتھ، نرم خوئی کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا یہ، درگزر کر دو۔ پڑھا تھا نا ہم نے، فاعفو واصفحوا، کہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ تو پھر کیسے کریں گے؟ کہ بھلی بات سے، اچھی بات سے۔ اللہ تعالیٰ کو غیبت بالکل پسند نہیں ہے۔ سورہ حجرات سے جب آپ گزریں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ غیبت جو ہے وہ کیسا ہے، جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ ہم اپنی زبان کا استعمال کس طرح کہتے ہیں، کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں حدیث میں بتایا کہ اس کی حفاظت کرو تو پھر جنت کی ضمانت ہے۔ ہم تو کسی بھی بات پہ بول دیتے ہیں، کسی کو بھی بات کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ سوچ سمجھ کے اچھی اور بری بات اپنی زبانوں سے نکالیں۔ پھر معاف کریں۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، بدلہ لیں گے، اس کی عزت کہیں جا کے خراب کریں گے تو میری عزت بڑھے گی۔ نہیں، آپ معاف کر دیں، اللہ آپ کی عزت بڑھائیں گے۔ یہ مسلم سے حدیث تھی۔ تو ہمیں اپنے اندر اس اخلاقی بلندی کو لے کر آنا ہے تاکہ ہم خود بھی مطمئن رہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہماری زبان سے اچھی بات نکلے۔ لکھ لیا، یہ عمل کا پوائنٹ ہے۔ کوشش کریں، اگر ہم سے کسی کی برائی ہو جائے تو اپنے لیے کوئی ایسا پوائنٹ رکھیں کہ مجھے صدقہ کرنا ہے، مجھے جو ہے نماز سے مدد لینی ہے، مجھے ان کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر کوئی برائی، نفرت کا جذبہ ہوتا ہے تبھی آپ کسی کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں۔ آپ نے نماز سے مدد لینی ہے، صبر سے مدد لینی ہے، آپ نے صدقہ کر کے اللہ سے مدد مانگنے کہ اللہ مجھے اس برائی سے دور کر دے۔
ان کے لیے دعا کریں، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اچھائی کی طرف مائل کر دیں گے۔ تو یہ سب کیا تھے پوائنٹس؟ ہمارے لیے عمل کے پوائنٹس تھے، کیونکہ ہم سب اس چیز میں بار بار شیطان کی وجہ سے اور کچھ اپنے نفس کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ تو آئندہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ تو پھر اللہ کی صرف تو معاف کرنے کی ہے، ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، اور زبان کو برائی کے لیے نہیں کھولنا۔ صرف کون کھول سکتا ہے؟ اللہ نے کس کے لیے کہا؟ جو مظلوم ہو، جو اپنے حق کے لیے بات کر رہا ہو۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو ہم کسی بھی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب بھی انبیاء کرام کا ہم ذکر اس قرآن پاک میں پڑھتے جائیں گے تو ہم ان کے اسوہ سے اپنے لیے سبق لیں گے، اور ہم جو ہے ان کے اسوہ کو جاننا چاہیں گے، ان کے کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا، اس مشن پہ گزارا، اور ہم ان کی کتابوں اور ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ اہل کتاب اگر تم سے آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے یہ تک کہا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کی سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پیاری ساتھیو، یہاں پہ وہ تمام برائیاں جو بنی اسرائیل میں تھیں، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی یاد دہانی کرے، جو ہم سورہ البقرہ میں پڑھ کے گزر چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو نافرمانیاں انہوں نے کی، جو غلط مطالبے انہوں نے اپنے نبی سے کیے، اس پہ اللہ کی بار بار معافی دینے کے باوجود جب وہ اپنی اسی روش پہ قائم رہے، یعنی انسان اگر گناہوں پہ اصرار کرتا رہے اور معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف نہ پلٹے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا۔ اسی لیے بار بار کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے عہد بھی توڑے، وہ عہد بھی جو ان سے کوئی طور کے دامن میں لیا گیا تھا، اور یہ پیغمبروں کا ناحق قتل کیا، سبت کا قانون توڑا، یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ ان کی نافرمانیاں۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے، اور اب جو آیات آنے والی ہیں، کیا کیا ان لوگوں نے کہ جیسے ہی کوئی نبی آتا ان کی غلط باتوں پہ ان کو ملامت کرتا، انہیں تنبیہ کراتا۔ کیا کرتے یہ لوگ؟ دیکھیں کتنا ظلم عظیم کرتے۔ آئیے بڑے غور سے پڑھتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گہوارے میں انہوں نے بات کی، انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ آگے بھی ہم جو ہے یہ سورہ مریم میں بھی پڑھیں گے کہ گہوارے میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی، مگر جب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی 30 برس کی عمر میں تقریباً، ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان لگا دیا۔ اس وقت جب انہوں نے گہوارے میں کلام کیا تب کوئی شک نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ کوئی ملامت کرنے والا نہیں تھا، ان کی ریاکاروں پہ ٹوکنے والا نہیں تھا، ان کی اخلاقی برائیوں پہ ان کو متنبہ کرنے والا کوئی نہ تھا، تو اس لیے اس وقت مان لیا۔ لیکن جب نبوت کے درجے پہ فائز ہوئے، اپنا کام شروع کیا، تو ساتھ ہی اتنا بڑا بہتان حضرت مریم علیہ السلام پہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی یہاں پہ ہمیں فہرست بتاتے جا رہے ہیں، اور وہ یہیں پہ نہ رکے بلکہ آگے کیا کیا انہوں نے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر دلوں پہ ٹھپا جب لگ جائے تو پھر انسان کس قدر برائیوں اور کس قدر گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا آگے دیکھیں، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ ایک انہوں نے پروپیگنڈا بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک جو ہے وہ مقدمہ کیا، اور اس پہ پھر جو فیصلہ ہوا اس میں ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا، ان کو قتل کرنا، اس سب چیز کو اپنے لیے آسان سمجھا۔ اور کیا کیا؟ نہ صرف یہ بلکہ اس پہ ڈٹائی دیکھیں کہ پیغمبر کو، اللہ کے رسول کو قتل کر رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، ہم پڑھ کے آئے تھے نا، اللہ نے ان کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے اپنی زندگی وقف کی، پھر اللہ کے حکم پہ، اللہ تعالیٰ کے کاموں پہ کس طرح صبر سے کرتی رہیں، اور یہاں پہ کتنی بڑی آزمائش ہوئی، مگر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آگے دیکھیں، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ یہودیوں کے لیے بھی یہ معاملہ جو ہے مشتبہ تھا، اور عیسائی بھی جو ہے وہ اس معاملے میں شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یہاں پہ پیاری ساتھیوں دو چیزیں ہیں۔ کیا کیا برائیاں تھی بنی اسرائیل میں، ابھی ہم پڑھ کے گزرے۔ کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے۔ پیچھے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ان کے اندر کیا برائی تھی؟ جادو کرتے تھے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ سود کھانا۔ اسی طرح اور یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا؟ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن بیوی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی ہے، ان کے اوپر بہتان لگا دیا۔ تو یہ ساری برائیاں کیا ہیں جو کہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تباہ کر دینے والے گناہ ہیں، اور ان سے بچنا ہے۔ یہ جو آیات گزر رہی ہیں مجھے اور آپ کو اپنے لیے سبق لینا ہے۔ پیاری ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں امت وسط کی ذمہ داری دے دی۔ ان سورات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اپنانی ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ وہ ان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کے دلوں کو ٹھپا لگا دیا۔ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو حدیث سے کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے ہم سے بخاری کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں اور اپنے عملوں کو درست کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ یہاں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کون سے 7 گناہ ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ان کے اندر کیا خامی تھی؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرا دیا۔ ہم نے کل کیا پڑھا تھا کہ اللہ شرک کو بس معاف نہیں کرتا، تو کسی بھی قسم کے جو ہے شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔
نمبر 2 جادو کرنا. جادو کیا ہے؟ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. جادو کرنا دوسرا بڑا گناہ جس سے جو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے. تیسری چیز کسی کی ناحق جان لینا. ہم نے کل پڑھا تھا کہ کسی کی ناحق جان نہیں لے سکتے. آج بھی ہم پڑھنے والے ہیں آگے. سود کھانا ہم کتنی دفعہ پڑھ کے آ چکے، یہ بھی تباہ کرنے والے گناہوں میں ہے. یتیم کا مال کھانا پوری سورہ میں بار بار اس چیز کی طرف ہماری یاد دہانی کرائے گی. آگے کیا ہے؟ جنگ کے میدان سے بھاگ جانا. ہم نے دیکھا تھا یہ کس کا فعل تھا، یہ منافقین کا. اور سب سے آخر میں پاک دامن بھولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. ہم نے دیکھا یہ تمام برائیاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گنوائی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں پہ ٹھپا لگ چکا ہے. پیاری ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری جو احادیث ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری سے یہ حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے. اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہ ملے گا، اور اس وقت کا ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو جو آیت ابھی ہم نے پڑھی کہ اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. یہ جو آیت ابھی 159 ہم نے پڑھی اس حدیث کا حصہ بھی تھا یہ. اور ہمیں بہت ساری احادیث کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بہت ساری جو برائیاں اس وقت موجود ہیں اس کو ختم کر دیں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. غرض یہودی بن جانے والوں کے اس ظلمانہ رویے کی بنا پر اور اس ظالمانہ رویے کی بنا پر اس بنا پر کہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے خود کو یہودی خود بنا لیا، ورنہ تمام انبیاء کیا تھے؟ مسلمان تھے. یہ فرقہ انہوں نے خود بنایا. اس کے علاوہ کیا کیا کہ یہ اس قسم کی جو نافرمانیاں یہ لوگ کرتے تھے اللہ تعالیٰ گنوا رہے. سود لینا، دوسروں کا مال کھانا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں پھر ان کی آزمائش بن گئی اور حلال چیزیں ان پہ حرام کر دی گئی. اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھتے ہیں وہ اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی. یعنی اگر صحیح علم رکھتے ہیں اور علم پہ ایمان ہے اور عمل صالح ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس علم کی وجہ سے اور ایمانداری کی وجہ سے ان کو بھی ایمان کی روشنی دکھا دی اور وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ ان تعلیمات اور اس کتاب پر ایمان لانا یہ جو ہے مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا. اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. یعنی کچھ کا ذکر ہے اور کچھ کا نہیں ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. ہم نے دیکھا نا کہ ہم تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کی اسوہ کو دیکھیں گے. آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام کیا ہوگا. اچھا لگتا ہے نا. اللہ دل چاہتا ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی اپنا دیدار اور اپنا کلام نصیب کرنا کہ ہم بھی آپ سے اس طرح سے کلام کر سکیں
ہم اس جنت میں آپ کو دیکھ سکیں، دل چاہتا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو معبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ برحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز نہ معاف کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ مشکل کام نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. جی تو آگے دیکھتے ہیں. لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہاری ہی لیے بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. آگے دیکھتے ہیں. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. جی تو اب دیکھتے ہیں عیسائیوں نے کیا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کا مقام اور عقیدت اور محبت میں ان کو وہ مقام دے دیا جو اللہ نے ان کے لیے نہیں دیا تھا. حد سے گزر گئے، اپنے دین میں غلو کر دیا. یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں پاک دامن بی بی حضرت مریم علیہ السلام، ان پہ کیا کیا انہوں نے؟ بہتان لگا دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اس پہ ڈٹائی دکھائی. ان کی نفرت اور مخالفت میں وہ حد سے گزر گئے اور اللہ کی طرف کیا کرنے لگے؟ وہ باتیں منسوب کرنے لگے ہیں جو حق نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادات میں شامل کی جائیں گی، وہ کیا ہوں گی؟ وہ شرک ہوں گی. اور وہ کیا ہو جائے گا؟ غلو ہو جائے گا. ان لوگوں نے یہ کیا. ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. ہمیں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ شرک کی نفی کرتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اور ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کو جانتے ہیں، ان کے اسوہ کو جانتے ہیں، اطاعت کریں گے، لیکن اپنے دین میں غلو نہیں کریں گے. انہوں نے غلو کیا تو کیا ہوا؟ سیدھی راہ سے بھٹک گئے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا 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 انہوں نے. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں. ان کے اندر یہ ایک بہت ہی غلط قسم کا عقیدہ موجود ہے ٹرینیٹی کا. یہاں پہ اس کی نفی کی جا رہی ہے، اور اگر ہم اس کو حاشیہ سے دیکھ لیں کہ اصل میں لفظ جو یہاں اوپر کلمہ استعمال ہوا ہے، مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا بغیر کسی مرد کے ان کو ہاتھ لگانے کے، جو ہے ان کو حمل ٹھہر گیا. اب عیسائی جو ہے
وہ اس چیز کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ یہاں خود مسیح کو روح من خدا کی طرف سے ایک روح کہا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ ہم نے پاک روح سے مسیح کی مدد کی۔ دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے ناآشنا تھی، سراسر حقانیت اور راست بازی پر تھی اور فضیلت والے اخلاق پر تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسی روح، ایسی پاک روح جو سچائی پر قائم تھی، بہترین اخلاق پر قائم تھی، یہی تعریف جو تھی وہ عیسائیوں کو بھی بتائے گی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، کیسے غلو کیا کہ روح اللہ قرار دے دیا، اور روح القدس ہولی گوسٹ کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح اپنی روح مقدس تھی جو مسیح کے اندر حلول کر گئی تھی۔ اس طرح اللہ اور مسیح کے ساتھ ایک تیسرا خدا روح القدس کو بنا ڈالا، اور یہ ایسی ٹرینٹی کا ان کے اندر کانسیپٹ موجود ہے کہ یہ خود بھی اس سے مطمئن نہیں ہے، اور آج بھی علماء جو ہیں وہ اس مشکل کو حل کرنے میں اپنا سر کھپا رہے ہیں۔ اتنا کنفیوزڈ انہوں نے یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کو حد سے بڑھا دیا جاتا ہے نا، کسی بھی چیز کو جو اللہ کسی کے بھی مقام کو جب حد سے بڑھا دیتے ہیں نا، تو انسان خود ہی اس چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے کہ ہم ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، صرف ایک اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام احکامات کھول کھول کر بتا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار جو ہے شرک کی نفی کی طرف ہمیں بار بار توجہ دلائی۔ ابھی ہم حدیث سے گزرے سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو ہمیں محبت اگر اپنے اللہ سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ان تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ جو تعلیمات لے کر آئے تھے ان پہ عمل تو چھوڑ دیا، کتاب کے اوپر سے پشت ڈالا، کتاب میں تحریف کی۔ ان لوگوں کا بھی یہی ہے، اور کیا کرتے ہیں، یہ اتنی ساری کتابیں، اتنے سارے یہ کانسیپٹ، اور ان کا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ خود ہی خدا ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بیٹے ہیں، ایک یہ ٹرینٹی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، اور حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں اپنے دین میں، اپنے اسلام میں مسلمانوں کو اس چیز سے بچنا ہے۔ نمبر 2، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں، کیا کانسیپٹ ہیں، یہ خود اس میں پریشان ہیں، اور اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے آگاہی دلائیں، قرآن سے جوڑیں، اس کے صحیح مفہوم اور اس میں غور و فکر سے جوڑیں، تاکہ اللہ کا وہ شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس بالکل دلیل کے ساتھ سیدھا راستہ موجود ہے۔ ایک اللہ کو پکارنا ہے، وہ قریب ہے، اور اللہ کی اس کتاب پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھایا اس کو فالو کرتے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اتباع کرنا ہے، پیروی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کر آنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ الحمدللہ، کتنا اچھا لگتا ہے، اے اللہ شکر کہ بس ایک خدا ہے جس کے آگے ہم اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس سے ہم مانگتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں وہ، اور پتہ ہے اس بات پہ شکر اس لیے کیا کریں پیارے ساتھیوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ حق کے اوپر ہمارے دل کو ثبات دے، اور زیادہ قرار دے، اور زیادہ اپنا قرب عطا کرے۔ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا نا جب ہم اس چیز پہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ تو اس پہ شکر بھی کریں، اور
ہم اپنی زندگیوں میں کسی ایسی چیز کی طرف نہ جائیں جو کہ شرک کی طرف ہے. آگے چلتے ہیں. وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. اب یہاں پہ یہ دوسرا جو ان کا کانسیپٹ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی بھی نفی ہے. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہے اور ان کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے. آگے دیکھتے ہیں. مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نامقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے پورے اجر پائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. یعنی بندگی صرف اللہ کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو کبھی آر نہیں سمجھا. جو لوگ فرشتوں کو دیویاں بناتے تھے فرشتے تو اللہ کی صرف بندگی کرتے ہیں. اسی طرح جس کا بھی لوگ شرک میں شامل کرتے ہیں یہ سب اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. تمام انبیاء اللہ کی طرف بلانے والے تھے. فرشتے اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. اور کیا کہ بندگی میں آر محسوس نہیں کرتے اور تکبر نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بندگی میں آر محسوس کریں گے اور تکبر کریں گے ان کے لیے دردناک سزا ہے. تو ہم اللہ کی بندگی میں آر تو محسوس نہیں کرتے. اپنا جائزہ لیں. کیا ہمیں اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے یہ تو نہیں ہوتا کہ ہمیں جو ہے جاب نہیں ملے گی تو اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیں, حجاب اتار دیں. ریسزم ہو رہا ہے, نام بدل دیں. 9/11 کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے نام بدل لیے تھے, محمد ہٹا دیا تھا نام سے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے احکامات کو پھر پس پش ڈالنے لگتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرنے لگتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے. یا اگر کہیں ہم کسی ایسی محفل میں ہیں جہاں لوگ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے اور ہمیں اٹھنا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں. ہاں تو نہیں محسوس کرتے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ بڑی نماز پڑھنے لگی ہیں. نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی کچھ بھی کہے, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مذاق اڑانے والے تو مذاق اڑائیں گے, تنگ کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا, صحابہ کرام کو کیا. تو کیا کریں, دل کو اللہ کی بندگی پہ ہم نے مضبوط جمانا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کے خوف سے انسان جو ہے بہت ساری ایسی رسومات میں جکڑا ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے. تو ہم جب اللہ کے احکامات کو جان لیں اور مانیں تو پھر آر محسوس نہ کیا کریں. جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں مجھ سے ڈرو, بندوں سے نہ ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی بندگی اختیار کرو. ہو سکتا ہے کہ اب ہم جب قرآن سے جڑے ہیں تو بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں تبدیل کریں, بدلیں. تو لوگ آپ کو باتیں سنا بھی سکتے ہیں, آپ کو کہہ بھی سکتے ہیں ہاں اب بڑی تم نے یہ کام شروع کر دیا, پہلے تو تم نہیں کرتی تھی. اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو سننے کو مل سکتی ہیں, لیکن اس پہ اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کس کی بات مان رہی ہیں؟ قرآن کی. آپ کس کے باتوں پہ عمل کر رہی ہیں؟ کس کا اتباع کر رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر اس پہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ, کیونکہ تکبر جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے, عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کرتے جانا ہے, اللہ کی بندگی کرتے جانا ہے. یہاں پہ تو عیسائیوں کی اس بات کی طرف ہے نا کہ وہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور پھر 3 اور یہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا دینا, لیکن وہ سب تو اللہ کی بندگی کرتے تھے. تو ہم نے انشاءاللہ تعالی ارادے باندھے
اگر کوئی غیبت کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آگے سے بھلی بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، ٹاپک کو چینج کر دیں گے. اور ہم نے کیا پڑھا؟ ہم صلہ رحمی کریں گے، ہم اچھے کاموں میں سمینا و اطعنا کریں گے، اور اس میں ہم اللہ سے ڈریں گے اور آر محسوس نہیں کریں گے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ عمل کرتے جائیں گے. انسان کے اندر یہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں بہت نیک ہو گئی ہوں، کہ میں یہ عمل کر رہی ہوں. یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب وہ جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. اے اللہ، ہم اس کتاب سے جڑے ہیں، ہمیں آپ کی روشنی روز ملتی ہے، ہمیں اپنی طرف اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. جی میری پیاری اور عزیز ساتھیوں، ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، ان تمام احکامات کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اب آئیے چلتے ہیں آخری آیا کی طرف جو ہمیں دوبارہ سے یاد دہانی دلاتی ہے وراثت کے احکامات کی. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد ہو مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2 تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کہیں بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا 1 اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پیاری ساتھیوں، یہاں پہ وہ جو لاولد ہو، جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہوں، ان کے معاملے میں وراثت کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا اس کے احکامات بتا دیے گئے، اور کیسے جو ہے ان کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگی اس کو بھی واضح کر دیا گیا. اور ہم یہاں پہ جہاں پہ ہماری اس سورہ کو مکمل ہو گیا ہے اس کو اس بات پہ کہ ہم یہاں نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو اپنے لیے ضرور ایک ڈاکومنٹ، ایک ول بنا لینی چاہیے جس میں آپ یہ مینشن کریں گے کہ آپ کی تدفین اسلام کے مطابق ہوگی، اسلامی قوانین کے مطابق ہوگی. آپ کے بچوں کی کفالت کون کرے گا اس کے لیے گارنٹر ہونا چاہیے. آپ کی تمام وراثت جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگی. یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی ایک ڈاکومنٹ میں بنا کے دے دینی ہے، اور اسی میں ہم پھر 1/3 کی وصیت بھی کریں گے. پیاری ساتھیوں، اس کو فرائض کے درجے پہ رکھ کر اس کے اوپر ضرور عمل کریں اور کام کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری ان تمام چیزوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم یہاں پہ نبھا کر جائیں. اس ڈاکومنٹ، اس بل کو آپ ضرور تیار کروا لیں انشاءاللہ تعالی، اور وراثت کے تمام احکامات اللہ کے احکام کے مطابق ہم پورے کر کے جائیں، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان حدود کی پابندی کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ساری زندگی نیکی کے اعمال، لیکن کیونکہ آخر میں وراثت کے احکامات نہ پورے ہوئے تو پھر جہنم جو ہے وہ اس کے نصیب میں ہوگی. اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ النساء مکمل ہوئی. چلیں اب ہم اپنی اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں. ہماری اگلی سورہ ہے سورہ المائدہ، اور یہ سورہ بھی مدنی سورہ ہے. اس کی آیات 120 ہیں، اور اس میں تقریباً 6 پیراگرافز ہیں، 6 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف باتیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں. جنگ احد کے حالات کے بعد اور جنگ خندق کے مارکے کے بعد اب کیا ہوا کہ اہل عرب کے دل جو تھے وہ دہل چکے تھے، اور مسلمانوں کی دھاک دور دور کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ کفر والے اب ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے، بلکہ اب ہم کفار کا تعاقب کریں گے. اور اس سورہ میں انشاءاللہ آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم مسلمان امن و امان کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. چنانچہ مسلمانوں نے عمرہ کے لیے تیاری شروع کر دی. 6 ہجری کا واقعہ کہ
عمرہ کے لیے جانے والے مسلمانوں کو کفار قریش نے عرب روایات کے برعکس مکہ میں طواف اور مناسک عمرہ کی ادائیگی سے روک دیا، اور آئندہ سال کے لیے پھر یہ تھا کہ مسلمان عمرہ کی زیارت کے لیے کعبہ آ سکیں گے۔ اس سورہ میں جو ہے ہم مناسک عمرہ اور حج کے آداب اور جو ہے شاعر اللہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں جو احکامات ہیں، شرعی احکامات ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس سورہ میں بھی اللہ تعالی ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی جو جرم ہے ان کے بارے میں بتائیں گے، اور ہمیں نصیحت بھی ان سے جو ہے بہت سارے لیسنز ہمارے لیے اور نصیحت ہوگی۔ تو پیاری ساتھیوں، ہمیں اس سورہ کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ صدق دل سے ایمان کے ساتھ عمل و درآمد کرنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور امت مسلمہ کو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو طرز عمل ہیں ان کی طرح نہیں ہو جانا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگیوں میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی۔ اس سورہ میں بار بار آئے گا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے جائیں، اور یہ آپ اپنا ہوم ورک بھی کر لیں کہ کتنی دفعہ آج اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے پکاریں گے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو ہم جو ہے پھر اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ۔ چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدود اور قیود اور بندشیں ان کی کیا کرنی ہے؟ پوری پابندی کرنی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی شریعت کے بارے میں بہت سارے احکامات آنے والے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو یہ پکار ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے ان کو اپنے لیے عملی نکات میں لے کر آنا ہے کہ ہمیں کون کون سے بندشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی اور ان کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے مجھ سے اور آپ سے۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ کیا چیز آنے والی ہے؟ پابندی کس چیز کی آنے والی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو، جن جانوروں کو حلال کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے جا کے ہمیں 1 2 3 4 کر کے بتا دیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حرام ہیں، اور باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے حلال قرار دی۔ یہاں سے ایک اور پوائنٹ شروع ہو گیا۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، یعنی جب احرام باندھ دیا جائے گا حج و عمرے کا تو پھر شکار نہیں کیا جا سکتا۔ احرام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انسان جب وہ پہن لیتا ہے تو وہ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ آگے دیکھیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دوبارہ سے آپ کو پکار آ گئی۔ خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ کیا ہے خدا پرستی کی نشانیاں؟ آئیے حاشیہ میں دیکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو کسی مسلک یا عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نمائندگی کرتی ہو، کسی بھی طرز فکر و عمل یا نظام کی نمائندگی کرتی ہو، اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ اب اس میں مختلف علامات آتی ہیں اور وہ اللہ کے شاعر ہیں، جیسے کہ کون سی چیزیں ہوں گی جو مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کرتی ہیں، اللہ کے شاعر ہیں، اور وہ کیا کیا ہے؟ ابھی ہم نے ایک دیکھا احرام،
آگے دیکھتے ہیں، نہ حرام مہینوں میں کسی کو حلال کر لو نہ قربانی، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ کیا ہے کہ وہ جانور جو قربانی کے لیے اب مخصوص کر دیے گئے ان پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالو، وہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اب وہ اللہ کے لیے قربان کی جائیں گی۔ نہ ہی ان لوگوں کو چھیڑو جو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بھی نہیں چھیڑنا ہے۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتی کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ پیاری ساتھیو، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہوں۔ ہم خواتین، ہمارے سر پہ یہ جو حجاب ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شاعر ہوتا ہے، ہم پہچانی جاتی ہیں کہ ہم مسلمان خواتین ہیں، یہ ہمارے مذہب کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اسی طرح اور تمام چیزیں جو ہمارے مذہب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ اللہ کے شاعر ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے گنوا بھی دیے کہ یہ جو ہیں ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کی غرض سے نکلے لیکن انہیں اہل عرب نے روک دیا، حالانکہ ایسا وہ کرتے نہ تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے روک دیا، اور واقعی صحابہ کرام بہت زیادہ یہ تکلیف دہ بات تھی کہ ان کو وہاں نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ بھی تمہارا غصہ اتنا مشتعل نہ ہو کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ زیادتی سے منع فرماتے ہیں۔ ہمارا مذہب کس قدر امن و سکون اور پیس کا مذہب ہے، مگر اس کی کیا شکل جو ہے وہ دنیا کو دکھا دی گئی ہے۔ ہمارے اسلام کی جو کہ امن کا مذہب ہے، بار بار اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے کہتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مگر کیا شکل بنا کے دکھا دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو انصاف کے لمبردار ہیں، جنہیں موجود ہونا چاہیے حق کے کاموں میں، حق کی باتوں میں، جنہیں راستے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، انہوں نے اپنی کتاب پہ غور و فکر چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، جد و جہد چھوڑ دی اس دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے۔ تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بالکل ایک برعکس شکل ہے جو لوگوں کو دکھائی جاتی ہے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے، جبکہ اس کا کوئی تعلق ہمارے مذہب سے نہیں، ہمارے اسلام سے نہیں، مسلمان سے نہیں، کیونکہ مسلمان تو اللہ کو مطیع فرما ہے، امت وسط تو بہترین گروہ ہے، انصاف کے علمبردار ہے۔ تو کیسے واپس آئیں ہم ان چیزوں پر، ان احکامات پر اللہ کی کتاب سے جڑ کر، اور پھر اس کتاب سے ایسے جڑیں کہ آپ کے عملوں میں، آپ کے ذہنوں میں، آپ کی سوچ فکر میں یہ نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے نمائندے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، جو اگلی آیت ہے کہ جو نیکی اور خدا ترسی کے کام ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، یعنی اگر جو اچھے کام ہوں گے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہوں گے، اس میں کیا کرنا ہے؟ مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ ہاں، جو گناہ اور زیادتی کے اور ہمارے عقیدے سے برعکس ہوں گے
اس میں ہم تعاون نہیں کر سکیں گے۔ پیاری ساتھیوں، آج اب انشاءاللہ ہم نے شروع میں آپ کو ویب سائٹ دکھائی تھی، جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے یا اپنا جوس کا انشاءاللہ کوئز کریں گے تو آپ دیکھیے گا ہمارے کچھ اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ مختلف کام مختلف جگہوں پہ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ سوشل سروسز کا ڈپارٹمنٹ، سیوک انگیجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ مختلف کاموں میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، جیسے کہ شیلٹرز میں موجود وہ خواتین جن کو ضرورت ہوتی ہے، وہ بچے جن کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی، وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کی مدد کی جاتی ہے، وہ بزرگ جو نرسنگ ہوم یا سینئر ہوم میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کچھ وقت بتانے کے لیے والنٹیئر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے عالمی دن جو کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے منائے جاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے وائلنس نہ کی جائے۔ اسی طرح اور بہت سارے دن ہیں جس میں ہم لوگ دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں اسلام ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہے، سچائی اور حق کے لیے، انصاف کے لیے۔ تو میں آپ کو ضرور دعوت دوں گی کہ آج آپ ضرور جا کے دیکھیے گا کہ ہم کیا کیا کام کرتے ہیں، اور اگر آپ ان کاموں میں شامل ہونا چاہتی ہیں، تعاون کرنا چاہتی ہیں، مدد کرنا چاہتی ہیں تو ضرور اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جو صلاحیت، جو وقت، جتنی چھوٹی سے چھوٹی کوشش آپ کر سکتی ہیں اپنا حصہ ڈال کے اپنے آپ کو اس فہرست میں شامل کر لیں۔ وہیں پہ ایک والنٹیئر فارم بھی موجود ہوگا۔ تو نیکی کے اور تعاون کے کام، دعویٰ کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام جو مجھے اور آپ کو ایز اے مسلم امہ کرنے ہیں اس میں بھی ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے دورہ قرآن کے مقاصد میں سے یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جو بھی قرآن پاک ہمیں حکم دیتا جائے گا ہم ساتھ کے ساتھ عمل کریں گے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کیا کیا کام ہے جو ہو رہے ہیں، اور آپ کو بس اس کا حصہ بنتے جانا ہے اور اپنا حصہ ڈال کر اللہ کی اس سیدھی راہ اور اس جنت کی طرف کیا کرنا ہے، ہم نے فاستبقوا الخیرات دوڑتے جانا ہے انشاءاللہ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا، چلیں اب 11 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گنوا دی۔ دیکھیں صرف 11، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دنیا اور کتنی ساری پاکیزہ اور اچھی اچھی چیزیں مجھے اور آپ کو دی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا چیز گنوا رہے ہیں، کیا چیز ہم نے نہیں کھانی ہے، کون سی چیزیں ہیں، کون سے جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن جانوروں کو ہمارے لیے حرام کر دیا؟ مردار، پھر خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جن پہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو جب اس کو ذبح کیا جائے، اور کوئی بھی ایسا جو گلا گھٹ کر چوٹ سے، بلندی سے یا ٹکر کھا کے حادثاتی موت مر گیا ہو، یا جسے درندے نے چیر پھاڑ دیا ہو، یہ سب جو ہے ہم پہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی گر گیا یا کوئی کسی کو چوٹ لگی اور ہمیں زندہ مل جاتا ہے اور اس کو ذبح کر دیں تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک چیز کو جو کسی آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی غیر اللہ کی نظر اور نیاز چڑھانے کے لیے، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ جب ذبح کیا جائے گا، ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی ساری چیزیں، ہمیں بہترین طریقہ بتایا کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کے طریقے سے اگر ایک جانور کو ذبح کیا جائے گا تو وہ ہمارے لیے، ہماری ایک تو اخلاقی بلندی کے لیے بھی، روحانی اس کے لیے بھی بہتر ہے، اور اس کے جو
طبی فائدے ہیں، جو اس کے میڈیکل ریزن سے جو فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور وہ بعد میں ایکسپلور ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بھی چیز سے منع کیا ہے وہ ہماری روحانی پاکیزگی کے لیے بھی ہے اور جسمانی تو صحت کے لیے ہے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر ہماری اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارے لیے جو بہتر فیصلہ وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور بہتر چیز ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہاں پہ یہ سب چیزوں سے کیوں ہم نے بچنا ہے؟ کیونکہ ہم ہر طرح کی شرک سے نفی کرتے ہیں۔ یہاں پہ آخری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ کسی غیر اللہ کے نام پہ دینا، یہ شرک کا معاملہ ہو جائے گا، اور باقی یہ جو تمام چیزیں اس میں بھی انسان کے لیے جو ہے وہ بہتری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ انسان کا دل بھی پاک ہو، اس کا مال بھی پاک ہو، اس کا کھانا بھی پاک ہو، تاکہ اس کے اندر پاکیزہ خیالات آئیں، اس کے اندر پاکیزہ جو ہے اخلاقیات آئیں اور معاملات ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی یہ فال گیری اور یہ جو کنڈلیاں نکالنا اور مختلف قسم کے جو یہ شگون اور یہ ساری چیزیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں اپنی قسمتوں کے حال جانتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حدود سے نکل کے معلوم کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ سب آفال فسق ہیں، فاسق لوگوں کے یہ کام ہیں جو اس طرح کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی جو ہے قوتیں ضائع کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ یہ دین اللہ کی نعمت ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمت پہ شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت دین دیا، الحمدللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور کیا ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ نے مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ کس نے میرے اور آپ کے لیے اس دین کو قبول کیا؟ اللہ نے۔ مجھے اور آپ کو کتنی بڑی نعمت ملی کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، دین اسلام دیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پہ، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جب ادھر ادھر، ابھی ہم نے دیکھا یہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ، ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ غلو کر کے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور پھر بیٹا اور پھر ٹرینیٹی کے کانسیپٹ میں وہ پھنس گئے، اور اس میں خود ہی ابھی تک ان کے علماء خود ہی پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اور یقین جانے پیارے ساتھیوں، جب ہماری ان لوگوں سے بات ہوتی ہے تو واقعی میں یہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر بلیف نہیں رکھتے، کہتے ہم نہیں مانتے، ہمیں پتہ ہے بہت ساری کتابیں چینج ہیں، لیکن پھر بھی حق کی طرف، روشنی کی طرف وہ سٹیپ اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان اور مسلمان بنایا اور ایمان کی روشنی دی۔ اب اللہ سے دعا کریں کہ اس ایمان پہ ہی ہمیں قائم رکھو اور ایمان پہ ہی ہم سب کا خاتمہ کرنا، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ ہم نے پہلے شروع میں کیا دیکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قیود کی پابندی کرو، جو بھی پابندی ہوگی اس کی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کیسے کیا کرنا ہوگا پیاری ساتھیوں؟ میں نے آپ کو پہلے پارے میں کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہم نے رکوع پڑھا تھا، اس کو اپنے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ان سے پوچھیں، ان سے وہ سوال کریں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کیے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کس طرح اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، دین کے لیے کام کر رہے تھے، اور راضی ان ساری کا کیا عالم تھا۔ مجھے امید ہے اور بہترین گمان ہے آپ سے کہ آپ نے ضرور اپنے بچوں کے ساتھ اس کتاب کو کھولا ہوگا اور یہ سوالات کیے ہوں گے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا وقت آخری وقت ہوگا اور ہم کیا یہ بات ان تک پہنچا سکیں گے یا نہیں۔ آج میں دوبارہ آپ سے یہ کام کہوں گی، یہ ہوم ورک کہوں گی کہ یہ جو حلال اور حرام کے قیود ہیں، ان کے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور خود جوڑیں کہ وہ یہ خود دیکھیں کہ کتاب میں کیا چیز بتائے گی، کیوں ہمیں ان سے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے ہمیں اتنی ساری، اگر ہم گننا شروع کریں، لسٹ بنانا شروع کریں، تو اللہ نے ہمیں کتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ عطا کر رکھی ہیں. اور دین ایمان، دین اسلام اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے پسند کیا ہے. اور اب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں، اور یہ جو حلال اور حرام کی قیود ہیں ان کو ان کے ساتھ جوڑیں، کتاب سے جوڑیں گے. کتاب جو انسان کا دل بدل سکتی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں بدل سکتی. تو یہ کتاب آج دوبارہ سے ایک دفعہ کتاب کو لے کر بیٹھیں، آج بیٹھیں، کل بیٹھیں، جس دن بھی آپ ضرور اپنے لسٹ میں، اپنے کاموں میں یہ لکھ لیں کہ ہم کتاب سے بچوں کو جب یہ بات بتائیں گے تو انشاءاللہ ان کے بنیادی یہ جو ساری کام ہیں اور اللہ کے جو احکامات ہیں اور اللہ کے یہ دین اللہ نے پسند کیا ہے، اس پہ ان کو اور زیادہ اعتماد ہوگا، اور زیادہ خوشی ہوگی، اور وہ شکر کرنے والے بنیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا آسان ہو جائیں گے. آگے دیکھتے ہیں. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا ملان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم پہلے بھی سورہ البقرہ میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ اگر بہت زیادہ بھوک ہے، موت کا خطرہ ہے، تو پھر بس اتنا کہ انسان کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں. آگے دیکھتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. دیکھیں فوراً سے آگے آیت، کتنی پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے حلال کی ہیں نا. لسٹ بنائیے گا، بچوں کے ساتھ جب بیٹھ کے ڈسکس کریں ان سے کہے گا تم بھی بناؤ، میں بھی بناتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں میرے اور آپ کے لیے حلال کی ہیں. ہم گننا شروع کریں، کاؤنٹ لیس ہے. آپ دیکھیں کہ سمندر کی تمام چیزیں ہم کھا سکتے ہیں، وہ تو ابھی تک انسان کے علم میں بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. تو ہم تو انگنت چیزیں جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پاک اور صاف چیزیں حلال کی ہیں. اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سمجھ دی کہ ہم پاکیزگی کو، ہمارا نفس جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور آگے دیکھتے ہیں. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو. اللہ کا نام لینا ضروری ہے. یہ چیز اپنے دلوں میں ہم نے بھی، اور اپنے بچوں کے، اپنی کمیونٹی کے بچوں کے جو لوگ بھی ہیں ان تک یہ کتاب، یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اصل میں چیز شرک کی نفی ہے. اللہ کے نام پہ ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اللہ کے احکامات کے مطابق اگر اس کو ذبح کیا جائے گا تو پھر وہ پاک ہے، پھر وہ حلال ہے، جتنا چاہے آپ کھا سکتے ہیں. لیکن جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا بس ان سے ہمیں رکنا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے. اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. بار بار اللہ کیا کہتے ہیں؟ ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. جب حلال اور پاکیزہ چیزیں جسم میں جائیں گی نا تو دل بھی پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نفس کا بھی تزکیہ ہوتا جاتا ہے. آگے دیکھیں. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں. پاک چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام پاک چیزوں کو حلال کر دیا. اور جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو شکاری جانور ہیں ان کو کیا ہے، جب چھوڑیں گے تو کیا کریں گے؟ بسم اللہ کہہ کر. آگے دیکھتے ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گھروں میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محفوظ بناؤ، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا؟ اللہ تعالیٰ بار بار پاکیزگی اور حیا کا درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار آپس کے تعلقات کو حلال طریقے سے اپنانے کا درس دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اگر تم شادی کر لو، نکاح کر لو، مہر ادا کر لو تو محفوظ عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ اہل ایمان کے گھروں میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کے پاس کتاب موجود ہے. محفوظ عورتیں مثلاً کون سی عورتیں؟ جو کہ اہل کتاب میں سے ہوں اور پاک دامن ہوں. کیونکہ معاملہ کیا ہوگا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے
آپ کی نسلوں کی آپ کو فکر کرنی ہے. اگر پاک دامن محفوظ عورتیں ہوں گی، محسنات ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے معاملہ نسلوں کا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اثر نہ ڈالے. تو جو عورتیں ان میں بھی پاک دامن ہوں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں، تو پھر ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو دوستیاں، ان کے ساتھ آشنائیاں چوری چھپے کر لینا، یہاں تک کہ ایکسٹرا ریلیشن شپ بنا لینا، ان سب چیزوں کی نفی ہے، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے. یہ کام کیا ہے؟ ایمان کی روش سے ہٹ جانے والے کام ہیں، اور یہ کام کیا ہے؟ اعمال کو ضائع کر دینے والے کام ہیں. جو بھی نیکیاں جتنی بھی کی ہوں گی، اگر اس قسم کے غلط کام کر رہے ہوں گے اور انہی کے اوپر اصرار کرتے رہیں گے، اللہ سے توبہ اور معافی کر کے اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، پھر کیا ہے؟ آخرت کا دیوالیہ ہے. آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق حلال رشتہ قائم کریں، مہر ادا کریں، اور پھر ایک ایسے پاک رشتے میں رہیں، پاک چیزیں بھی کھائیں اور پاک رشتے بھی بنائیں. اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو اور حیا کو پسند کرتے ہیں. اسی سے اپنے لیے اپنی نامہ زندگی جو ہے وہ اپنی نیکیوں سے بھر لیں، ایمان سے بھر لیں، تاکہ وہاں پہ دیوالیہ نہ ہو. آگے دیکھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہاں پہ کس چیز کا حکم آ رہا ہے؟ وضو کا، کہ ہمیں وضو کر لینا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنا منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز جب پڑھنے لگو تو وضو کر لو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور پھر اگر جنابت کی حالت ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، ہم نے کل بھی دیکھا تھا. لیکن اگر پانی میسر نہ ہو یا بیمار ہو یا سفر کی حالت میں اور پانی نہ ملے تو پھر تیمم کا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقوں سے آسانیاں دی ہیں. مگر یہ سب طریقے کیا ہیں؟ پاکیزگی کو اختیار کرنے کے طریقے ہیں. آج ہم بار بار کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، دلوں کی اور جسم کی بھی. اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھیں، اپنے باطن کو بھی پاک رکھیں. وضو کے متعلق مسلم سے حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے وہ سب گناہ، صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے، پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ جو گرتا ہے. پھر جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں سے ہر ایک گناہ جو ہاتھ سے کیا تھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے. پھر جب پاؤں دھوتا ہے تو ہر ایک گناہ جس کو اس کے پاؤں سے چل کر کیا تھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ سب گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے. یہ مسلم کی حدیث تھی. پیاری ساتھیوں، کیا ہم وضو کو اتنی نعمت سمجھتے ہیں؟ کیا جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو جو ہم سے بھول چوک میں ہو جاتے ہیں، ہماری وہ پاکیزگی ہو رہی ہے، ہم سے جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا. تو جب ہم وضو کریں تو اس چیز کا خیال رکھیں، اس چیز کو سوچیں کہ اللہ مجھ سے تو بہت گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اس وضو کے قطروں کے ساتھ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. اور پھر اللہ کا
ہم شکر ادا کریں، ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں کہ ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے، یا پانی نہ ہو تو ہم پانی کی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے تو آسانیاں دی ہیں اور یہ نعمت ہے، اور ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اس پختہ عہد و پیما کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ ہم مان رہے ہیں نا یہ ساری باتیں جو ابھی ہم نے پڑھی، ہم سورہ سورۃ النساء سے ہو کر گزر چکے، ہم نے بہت سارے اپنے معاملات کو دیکھا، ہم نے بہت سارے احکامات کو دیکھا، اب ہم بہت ساری پاکیزگی کی، حلال اور حرام کی قیود کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرنے کے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، اور اس وعدے کو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ ہر موقع پہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ ہم نے اس پہ بات کی نا پہلے بھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم انصاف کے لمبردار بنیں گے۔ اور ہم نے کل کیا دیکھا تھا کہ اگر حق کی گواہی ہماری اپنی ذات کے خلاف ہوگی، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ داروں کے خلاف ہوگی، تب بھی ہم نے حق کی گواہی دینی ہے۔ تو ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے آپ کو چیک کریں گے، کیا میں حق کی گواہی دیتی ہوں؟ کیا میں سچ کا ساتھ دیتی ہوں؟ کیا معاملہ کرتی ہوں؟ اور پھر جب ہم اپنے ایک خاندان جو اکائی ہے وہاں سے پھر اپنے نیبرز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی کمیونٹی میں اس چیز پہ قائم ہوتے جائیں گے، تو ہم نے کل کیا حدیث میں دیکھا تھا کہ جو سچائی پہ قائم رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کیا لکھا جاتا ہے؟ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور وہ کون لوگوں میں سے ہے؟ ہم نے کل پڑھا تھا، انعام پانے والوں میں سے۔ آگے دیکھتے ہیں، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ ہماری ہر کام سے، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں پہ بتائی کہ دلوں کے راز بھی اللہ جانتے ہیں اور ہمارے تمام کاموں کی بھی خبر ہے اللہ کو۔ جو لوگ ایمان لیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کیا کہتے ہیں کہ اگر ایمان لاؤ، توبہ کرو تو کیا ہے؟ درگزر فرما دیں گے اللہ تعالیٰ خطاؤں سے، اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے اسے نجات عطا کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کتنے فائدے ہیں استغفار کے۔ اللہ سے توبہ کریں، ایمان لا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی، ہم مایوس نہیں ہوتے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری طرف پلٹ کے آؤ، میری طرف رجوع کرو، مجھ سے توبہ کرو، اپنے اعمال درست کر لو۔ تو اگر میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اللہ سے، ہم نے کل پڑھا تھا نا ذاکرین جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور فرشتے جب بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو معاف کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مل کر استغفار کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور جب انسان پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ہر غم سے نجات۔ پیاری ساتھیو، آپ کے گھروں میں کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سے مانگیں، استغفار کر کے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی، تنگی کو دور کر سکتے ہیں، مگر لازم کر لیں، پابندی سے اس کو کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں روزی کے میں معاملے، رزق جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا رزق، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہے، اگر کسی کو اولاد چاہیے، اگر کسی کو مال چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، جس بھی طرح کا رزق، کسی کو کوئی صلاحیت چاہیے، اللہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جو پتہ بھی نہیں چلتی ہے۔ تو اسے استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ تھا؟ بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، یہاں سے دل کے پوری یکسو ہو کر اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ جو اس کی پابندی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سی آسانیاں اور
مختلف طریقوں سے رزق جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اس کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاص صحابہ کو کھانے پر بلایا اور سازش یہ کی کہ ہم اچانک ان پہ ٹوٹ پڑیں گے اور اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا جو ہے وہ علم دے دیا، اور جو ہے اسی پہ یہاں پہ بنی اسرائیل کو تنبیہ بھی کرائی جا رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے 12 قبیلوں کے 12 نقیب تھے جو ان کو کیا کرنے والے تھے؟ بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرنے والے تھے، ان کے حالات پر نظر رکھنے والے تھے۔ ان سے اللہ نے یہ عہد دیا تھا، اور عہد کے ساتھ اللہ نے کیا کہا تھا ان سے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی۔ اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان سے بھی اللہ کا وعدہ تھا، میرے اور آپ سے بھی اللہ کا وعدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں تو اللہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ ان سے بھی اللہ نے یہ کیے تھے وعدے۔ کیا کیا تھا اللہ نے وعدہ؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ یہ ہیں کرنے کے کام جو ان کو بھی دیے گئے تھے، جو مجھے اور آپ کو بھی بار بار ہمیں یہ باتیں کہی جاتی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں کو مانو۔ آج ہم نے ان آیات سے گزرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم بہت زیادہ خرچ کی آیات کو دیکھ کر آئے ہیں۔ مجھے پورا گمان ہے کہ آپ ساتھ کے ساتھ خرچ کی آیات پر عمل کرتی ہوں گی، کیونکہ کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جن پہ فوری عمل ہو جاتا ہے، تو اس کو بالکل ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ فوری عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے وہ گولز ہیں نا جو ہم آہستہ آہستہ اپنانے والے ہیں، تو اللہ اس کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے تھے؟ ان کو بھی اللہ نے یہ کہا تھا کہ تمہاری برائیوں کو زائل کر دوں گا، تمہاری برائیوں کو ختم کر دوں گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی۔ سوا سبیل کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، اور اس سیدھے راستے کی طرف انسان جو ہے نا وہ کھوج میں لگا بھی رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو غلط کاموں پہ ملامت کرتا بھی رہتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے انسان؟ دنیا کی محبت میں، دنیا کی طلب میں وہ سیدھا راستہ گم کر دیتا ہے۔ یہ کام کیا بنی اسرائیل نے، ان 12 نقیب نے۔ جب اللہ نے ان کو کہا کہ یہ مضبوطی سے تھام لو، انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کو پس پش ڈالا، تحریف کی، اللہ پہ جھوٹ باندھا، پیغمبروں کو قتل کیا۔ تو کیا کیا؟ سیدھا راستہ، سوا سبیل کھو دی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے کو مانگتے جانا ہے اور اس پہ چلتے جانا ہے، دوڑتے جانا ہے۔ آگے دیکھیں، پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی ان کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دوبارہ سے کیا بتا رہے ہیں کہ وہ تو ایسے کام کر رہے ہیں، غلط معاملے کر رہے ہیں، لیکن معاف کرو۔ فاعفو عنہم واصفح، پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے کہ کیا کرنا ہے ان کی ان چالاکیوں کو، ان کی یہ جو ہم اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کتنے پروپیگنڈے ہیں، کتنی غلط باتیں جو اسلام کے خلاف کی جا رہی ہیں، ریسزم، اسلاموفوبیا، بہت سی چیزیں، بہت سی ہم باتیں ارد گرد سن رہے ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگنور کریں، معاف کریں، درگزر کریں، اور اپنا صحیح کام ایز اے مسلم امہ کرتے جائیں۔ میں اپنے گھر سے جب نکلوں تو میں اچھی بات کروں، سچی بات کروں، عدل کی بات کروں، صحیح کام کروں، تو میں اللہ کی ایمبیسڈر ہوں، اللہ کی نائب ہوں۔ اسی طرح اپنے اپنے دائرہ کار میں ہم صحیح روش کو اختیار کرتے جائیں، اپنے آپ کو نہ تو ان چیزوں پہ کڑائیں اور نہ ہی فضول قسم کی بحث اور بری باتیں کہیں، مشتعل نہ ہوں، بلکہ فوکسڈ ہو کے
اللہ کے دین کو مانتے جائیں، اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں، اللہ کے وہ لوگ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے رفیق ہیں ان کے ساتھی بنتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے جائیں کہ ہمیں وہ سیدھا راستہ اس کو گم نہ ہونے دینا، آمین۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور انات کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ ہی نے بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، اور جو کتابیں لائے کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے۔ کون سی روشنی؟ یہ کتاب۔ کون سی کتاب ہے؟ جس میں ساری کتابوں کی جو ہدایات تھی وہ مکمل اللہ تعالیٰ نے جو ضروری تھی وہ اس میں شامل کر دی، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس کے رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ سارے جو طریقے میں اور آپ پڑھ رہے ہیں پہلے پارہ سے 5ویں پارہ تک، الحمدللہ اللہ کے اذن، اللہ کی توفیق سے ہم گزرے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ روشنی ہے، یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کی طلب ہے، یہ کیا ہے؟ وہ سلامتی کا سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ وہ جی پی ایس ہے جو مجھے اور آپ کو لے کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنے گھروں میں، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کمیونٹی میں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر طرف رہنمائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی صرف 5 پارہ سے گزرے اور کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاملات میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے خلیفہ ہونے کی ذمہ داری، ہمارے نائب ہونے کی ذمہ داری، ہماری امت مسلمہ ہونے کی ذمہ داری، اور ہمیں کتنی ساری چیزیں، اور آپس کے معاملات، محبت، اخوت، یہ سارے جذبے، معاف کرنا، نرمی، بات کرنے کا طریقہ، سلام کو عام کرنا، کتنا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، کیسے کیسے طریقے ایک ایک چیز پہ گائیڈ کرتے ہیں۔ وضو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اگر جنگ کی حالت ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پہ گائیڈ کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم لیتے ہیں تو کیسے ایک ایک چیز ہمیں پتہ چلتی جاتی ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اس کتاب سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ اس کو بار بار دہرائے جانا ہے۔ اسی کو تلاوت کہا جاتا ہے کہ بار بار دہرائے جائے، بار بار اس کو اللہ سے جڑا جائے۔ جب اس کتاب کو پڑھیں گے، سنیں گے، ایک نئی بات پتہ چلے گی آپ کو۔ اب دیکھتے ہیں، اور اپنے ذہن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سارے جو ہمارے دلوں کو زنگ لگ گیا تھا وہ اب صاف ہوتا جا رہا ہے۔ ہم بہت سارے ارادے اور نیتیں باندھ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آمین۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم خدا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے، اور جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہاں پہ اس کی بھی نفی کر دی گئی جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود ہی خدا بھی ہیں۔ یعنی اتنی کنفیوزڈ ان کی جو عقیدے ہیں، اتنے کنفیوزڈ ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ آگے دیکھیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں میں تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ یعنی کوئی چہیتے نہیں ہوتا انسان، اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے سے انسان اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے، اللہ کے قرب کو پا سکتا ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ ان کو پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی کی دعوت تھی کہ ان پہ ایمان لے کر آئے، ان کی نبوت پہ، ان کی بعثت پہ، اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما رواں بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا،
اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، یعنی اللہ پہ ان کا ایمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جابروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں کیسی باتیں کرتے تھے کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ یہاں پہ جس زمین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہے، اس سے مراد فلسطین کی سرزمین تھی جو حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن رہ چکی تھی۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد کیا اور حکم دیا کہ جا کر اس کو فتح کر لو، لیکن ان لوگوں نے دیکھیں کہ کیا کیا کہ جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا وہ کرنے کو انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ اور تم خود جہاد کر لو اور تم خود جو ہے ان سے لڑ لو اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے، کتنا کچھ دیا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے جس کام کے لیے کہا اس کی نافرمانی کی، اور اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ کیا آزمائش تھی؟ کہ وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ آگے دیکھتے ہیں، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی کم اوقات سنا دو، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ کیا تھا؟ دونوں بھائیوں نے، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں قربانی کی، ایک کی قبول ہوگی کیونکہ اخلاص نیت کے ساتھ کی تھی، تقوی کی روش پہ کی تھی، اس کی نظر قبول ہو گئی، اور دوسرے کی نہیں ہوئی تو اس پہ کیا کیا؟ اس نے حسد کیا اپنے بھائی سے، بغض کیا۔ ان چیزوں سے منع ہونا ہے۔ اس قصے میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے پیاری ساتھیوں کہ اخلاص نیت سے کام کرنا ہے اور حسد سے بچنا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں قتل کروں گا، جو تقوی کی روش پہ تھا اس نے کہا کہ میں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں تو گناہ نہیں کماؤں گا، میں تو دوزخی نہیں بنوں گا۔ اور آگے دیکھیں ظالموں کے ظلم کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل اس لیے آسان کر دیا، اس کے لیے آسان کر دیا، وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، یعنی اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بہت پچھتایا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے اس فکرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کا قتل کرنا جو اس کی بہت بڑی جہالت تھی، اس کو بھی اس پہ شرمندگی ہوئی، وہ نادم ہوا اور اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ اس کو یہ بھی تھا کہ میں کوے سے بھی گزرا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کیسے لاش کو چھپانا ہے، اور پھر یہ بھی تھا کہ میں نے یہ کیا کام کیا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور اس پہ وہ پچھتایا۔ تو پیاری ساتھیوں، اس میں ہمارے لیے جو عمل کے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اخلاص نیت کے ساتھ کام کیا جائے، دوسرا یہ کہ جو ہے دوسروں سے حسد نہ کیا جائے، اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے گناہوں سے بچتے رہیں، عفو درگزر سے کام لیتے رہیں، اور اللہ اگر کوئی غلطی یا گناہ ہم سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کا
خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ یعنی کسی انسان کا قتل کرنا کیسا ہے؟ تمام انسانیت کا قتل، ماں سوائے اس کے کہ اگر کسی کا خون کا بدلہ ہو یا زمین میں فساد پھیلانے والے لوگوں کو اگر جو ہے اس سے روکنے کے لیے ان سے جہاد کیا جا رہا ہو، اس وجہ سے قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ کسی کی جان لینا، کسی انسان کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے برابر ہے، اور کسی کی جان بچا لینا پوری انسانیت کو جان اس کی زندگی بخشنا ہے۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یہ چیز ان بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی، یہی معاملہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں دوسروں کی جان اور عزت کی حفاظت کرنی ہے، جان، مال اور عزت۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اسی لیے تگ و کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہاں پہ مختلف جرائم کی سزائیں ہیں جو کہ ایک ہی جملے میں بیان کر دی گئی ہیں، اور اب یہ کام جو ہے وہ اس وقت کے جو کورٹ کا سسٹم ہوگا یا جو قاضی امام ہوگا، وہ جس کی جو گناہ ہوگا یا جو جرم ہوگا اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں اگر لوگ توبہ کر لیں۔ تو پھر کیا ہے کہ اگر تمہارے قابو پانے سے اگر وہ پہلے معافی مانگ لیں۔ تو آگے دیکھتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ پھر مجھے اور آپ کو پکار کے اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ سے قربت کا ذریعہ کیسے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے پیاری ساتھیوں؟ اللہ کی قربت کہاں اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں اللہ سے وہ قرب محسوس کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کو پکاریں۔ اور کب قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی خاطر خالص نیت کے ساتھ چھپ کے نیکی کریں، اللہ کے ڈر سے آنسو بہائیں، اللہ کا قرب محسوس ہوگا۔ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس وقت میں اٹھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت قریب محسوس ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، آپ نے پھر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ سارے کام کرنے ہیں۔ ضرور سجدے میں جا کے اللہ سے جو ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ذریعے تلاش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں؟ اللہ کے ناموں سے، اللہ کو جاننے سے بھی انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی جو طریقے اللہ سے قریب ہونے کے ہیں ہمیں وہ اپنانے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں اللہ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں۔ تو اس کے لیے پھر یہ طریقے اپنائیں، اللہ سے جڑیں، اللہ کے ناموں سے اللہ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کے سے سجدہ کر کے قریب ہو جائیں، تہجد کی نماز کو اپنائیں، اس میں اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کی خاطر چھپ کے نیکیاں کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے اپنے سوچیں تو صحیح، محبت ہے اللہ سے، چاہتے اللہ سے قریب ہونا، تو بس طریقے ڈھونڈیں۔ اور پھر اگلی چیز ہے، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو۔ یعنی اللہ سے قریب ہو کے پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے۔ یہاں پہ حاشیہ میں ایک بہت ہی پیاری سی اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر محاذ پر چومکھی لڑائی لڑنے کی اس کو ہدایت کی جاتی ہے۔ ایک طرف ابلیس اور اس کا شیطانی لشکر، دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس، اس کی خواہشات، تیسری طرف خدا سے پھرے ہوئے بہت سے انسان جن کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاملہ، معاشرتی، تمدنی، معاشی تعلق میں بندھا ہوا ہے، چوتھی طرف غلط مذہبی اور تمدنی اور سیاسی نظام، یہ سب بھی اللہ سے بغاوت پہ اور بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر مجبور کرتے ہیں۔ ان سب کے حربے مختلف ہیں، مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کے بجائے اپنا مطیع کر لے۔ شیطان، نفس، بہت سے ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور اللہ کی بغاوت کی طرف ہر وقت ان کی کوششیں رہتی ہیں، یہ سب چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ بخلاف اس آدمی کی ترقی اور تقرب خداوندی کے مقام تک اس کے عروج کا انحصار بکلیہ اس پر ہے کہ وہ سراسر خدا کا مطیع ہو اور باطن سے لے کر ظاہر تک صرف اللہ کا بندہ بن کر رہے، لہٰذا اپنے مقصود تک اس کا پہنچنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ ان تمام جو قوتیں ہیں،
ان سب جو اس کو اللہ سے دور کرنے والی ہیں ان سب سے کیا کرے کہ مجاہدہ کرتا رہے، اپنے اندر ہی اندر ہر وقت کوشش کرتا رہے. اس کا جو یہ کشمکش چل رہی ہوتی ہے اس میں اللہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں بڑھتے چلے جانا ہے. فاستبقوا الخیرات، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. یعنی کفر کر کے اگر انسان پھر اس وقت سب کچھ فدیے میں دینا چاہے تو بھی اس کو اس دن فائدہ نہ ہوگا. آج اللہ سے کو حاصل کریں، آج اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کے قرب حاصل کریں، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں، اپنے آپ سے کوشش کریں، تو پھر کیا ہے انشاءاللہ جنت اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے کہا فلاح پانے والوں میں ہوگے. اس لسٹ میں شامل کر لیں کہ میں اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کروں گی، اللہ کی راہ میں جدوجہد کروں گی تو فلاح پانے والوں میں ہوں گی. آگے دیکھتے ہیں. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. یہ وہی سزائیں ہیں جو شریعت کی طرف سے ہمیں حکم دی گئی ہیں تاکہ جو ہے معاشرے میں امن و امان رہے. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جو لوگ اگر ایسے کام کر لیں اور پھر توبہ کر لیں تو پھر ہم لوگ ان کو ہر وقت جج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں تو میں اور آپ کسی کے جج نہیں ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو یہ کرتے تھے یا یہ کرتی تھی یا وہ کرتا تھا اور یہ ہے معاملہ، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل میں ان کے ایمان نہیں، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگل لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تو تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے. تو یہاں پہ منافقین کی بھی بات ہو جاتی ہے. یہاں پہ وہ جو جاسوس اور جو یہودی تھے جو گشت لگاتے پھرتے تھے اور جو ہے خبریں لیتے رہتے تھے اور لوگوں میں غلط باتیں پھیلاتے رہتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیات آئی ہیں کہ ان سے جو ہے ان کی ان باتوں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم غمگین نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کریں گے. آگے دیکھتے ہیں. ہم بھی دیکھیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتا ہے یا کہیں پہ اگر آپ کو کسی قسم کی مشکلات ہوتی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور خیر خواہی کا جذبہ رکھا کریں، عفو و درگزر سے کام لیا کریں. آگے دیکھتے ہیں. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو. یعنی یہودی جو تھے وہ اپنی کتاب سے فیصلہ لینے کے بجائے جب ان کو دل ہوتا تھا کہ ہماری شریعت میں سے فیصلہ لے لیں اور وہ فیصلہ نہیں ماننے کا دل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دیتے تھے اسے انکار بھی کر دیتے تھے. اور ایک اس کی مثال بھی تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ رجم کا حکم تھا ان کے کتاب میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ وہی کرو، تو اس پہ وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے اور پھر وہ چھپانے لگے، جھوٹ بولنے لگے کہ نہیں ہمارے اس میں تو یہ نہیں ہے. تو جو کوڑے مارنے کی سزا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کے عالم کو جو ہے وہ قسم دے کر پوچھا کہ کیا یہی ہے،
تو اس رب کی قسم جس نے تمہیں فرعون سے بچایا تھا، تو اس پہ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اتنی بڑی قسم نہ دیتے تو میں کبھی بھی سچ نہ بتاتا۔ دیکھیں کتنا جھوٹ، کتنی غلط فہمیاں پھیلانا، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا، سنگن لینا، اور پھر جا کے لوگوں کے درمیان میں اس قسم کی غلط فہمیاں پھیلانا اور اس قسم کی باتیں کرنا، یہ اس وقت کے ان کے سارے پروپیگنڈے تھے، اور اسی لیے اپنے جو ہے فیصلے بھی لینے آتے تھے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسا حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی نبی تو سارے مسلمان تھے، یہ بعد میں خود ان کا فرقہ آیا، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضہ لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تو رات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ یہ احکامات ان کے لیے بھی تھی، ہم بھی پیچھے احکامات پڑھ کے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ نے کہا تھا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ یہودیوں نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑ کے فیصلے شروع کر دیے، عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑ کر فیصلے شروع کر دیے، تو کیا ہوا؟ سوا سبیل کو کھو دیا۔ ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہم نے کہاں سے اپنے لیے قانون لینا ہے، کہاں سے اپنے لیے فیصلہ لینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے ہے، یعنی کیا ہے؟ کتاب ہے جو کہ تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور جو تمام کتابوں میں موجود احکامات تھے جو ضروری تھے مسلمانوں کے لیے اور آئندہ دنیا کے لیے، وہ سب اس میں جمع کر دیے گئے تھے۔ جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، جو حق تمہارے پاس آیا اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ کیا دیا اللہ نے ہمیں؟ چوائس دی ہے، سیدھا راستہ بھی ہے، غلط راستہ بھی ہے۔ چوز کر کے سیدھا راستہ اپنا کے اللہ کو پالو۔ آگے دیکھیں، پھر آگے آیت عمل کا پوائنٹ ہائی لائٹ کر لیں، ان آیات کو حفظ بھی کر لیں۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار ہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اور اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جہالیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اللہ تم میں سے کوئی اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔
یعنی ان کے رنگ ڈھنگ اپنا لیا، ان کی دوستیاں کر لی، دین کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نفاق اس چیز پہ لے کر آتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ ہم تو نہیں مصیبتوں سے بچنے کے لیے یا دنیاوی فائدوں کے لیے ایسی کاموں میں لگ جاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ہیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں کوئی اور لے آؤں گا اگر تم نہیں مانو گے، اگر جد و جہد نہیں کرو گے۔ آگے آ رہی ہیں عمل کی پوائنٹ، جلدی سے نوٹ کر لیں۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ کمپنیز کو چیک کریں، کن سے ہیں ہماری دوستیاں، کن کے ہیں ہم ساتھی، کیا ان کو دیکھ کر ہمیں ہمارے ایمان یاد آتا ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ نے یہ کہا کہ کس کو رفیق بنانا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور ان اہل ایمان کو جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر جب آپ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی جماعت غالب ہوگی۔ آگے دیکھیں، پھر آ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، یعنی دلی دوستی اور رفاقت نہیں ہوگی۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور ہم ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، جن کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے دیکھیں، جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ علماء کا کام بتا دیا گیا، کیا کام ہونا چاہیے علماء کا؟ ان کے علماء کو بھی کیا کرنا تھا؟ زبان کی حفاظت، گناہوں پر زبان کھولنے سے منع کرنا تھا اور حرام کھانے سے روکنا تھا۔ آج ہم نے بار بار اس چیز کو دیکھا، لیکن وہ جب یہ نہیں کیا تو پھر ان کی دوڑ دھوپ صرف گناہ اور ظلم و زیادتی میں ہوئی۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ہیں ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے جہاد کرو تو کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول لڑے، جب انہیں کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بن گئے۔ کوئی مصیبت آفت آتی ہے تو کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے رہا، اللہ کے خزانے ختم ہو گئے۔ یہ کس قسم کی باتیں تھی، کس قسم کی ناشکری تھی؟ اللہ نے ان کے دلوں کو پھر کیسا ٹھپا لگایا۔ آگے دیکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹا اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دعوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر
اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا، نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان کی دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کا حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا، مگر کرنا کیا ہے؟ کتاب الہی کو قائم کرنا ہے، اس کو عمل میں لے کر آنا ہے ہر معاملے میں، سیاسی، معاشرتی، معاشی، جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا، کسی کو انہوں نے جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں ایک ہے، حالانکہ یہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک اور پیارا سا لفظ، راست باز عورت، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے چلے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نفع کا، حالانکہ نہ ہی نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ پیاری ساتھیوں، آپ کے ساتھ روز کے روز عملی نکات اور جائزے کے پوائنٹس کے ساتھ ساتھ کوئز بھی شیئر کیا جاتا ہے۔ ضرور جائیں اور اپنے لیے کوئز کے ذریعے سے یہ دیکھیں کہ کون کون سے جو ہے پوائنٹس آپ کے ذہنوں میں رہ گئے، کتاب کی کتنی چیزوں کو آپ جان چکے ہیں۔ عمل کے نکات کو دیکھیں، ان پہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں، ساتھ کے ساتھ اور جائزہ کے ذریعے سے اپنا محاسبہ آج کر لینا چاہیے کہ اس کتاب کی روشنی میں ہم کہاں تک کتنے عمل میں آگے بڑھے ہیں۔ آج کے عملی نکات: زبان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے
بدگوئی سے منع فرمایا ہے، ہر قسم کی شرک کی نفی کی گئی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے طریقے مجاہدہ کرنا ہے، اللہ کو اور اہل ایمان کو رفیق بنانا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ضرور ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا انشاءاللہ، اور پھر اپنا جائزے کے بہت سارے پوائنٹس ہیں ان کو ضرور دیکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔